آج 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کو جو شخص یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ دو کام آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں۔ یہ عمل اگر آپ ماہ ربیع الاول میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، آپ کی رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ یہ عمل رزق کی کنجی ہے۔ جو یہ عمل کر لیتا ہے اس کو رزق کے خزانوں کی چابی مل جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کی تمام زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی نسلیں بیٹھ کر رزق کھائیں گی، اس کو کبھی کمی نہیں ہوگی۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جن کا کوئی خاص مقصد ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ان کے کاروبار نہیں چلتے، جو بے روزگار ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہوتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے افراد جو کہ اپنے دل میں کوئی مقصد کوئی حاجت رکھتے ہیں اور ان کی کوئی حاجت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا چاہے جو بھی مقصد ہو، جس بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، جس بھی کام میں بندش ہے، کوئی بھی دلی مراد ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ساتھ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ 2 عمل آپ نے آج کے دن کرنے ہیں۔ اس عمل کو یقین اور توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، یعنی آیت کریمہ وہ خاص آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے پڑھنے کی بدولت ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ آیت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کو عطا کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک کے اس کے بعد آپ اگر اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھتے ہیں تو یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت، اپنی کسی بھی مشکل کے وقت ان 3 ناموں کا ورد کرتا ہے تو اللہ پاک 3 ناموں کے وسیلے سے اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے وہاں سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے ذہن و گمان میں نہیں ہو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کر لینا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں سے افضل دن جانا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بھی اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے جو بھی میری بہن میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، ان کو کے رزق میں برکت دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج کا یہ عمل کی بدولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور جمعۃ المبارک کے صدقے سے اور اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک اسی مہینے میں آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل کر دے اور رزق کی برسات کر دے۔ میری بہن میرے بھائی ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ وظیفے کے طریقہ کار کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو، اور میں اس طرح کے اعمال اور وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی آپ نے نماز عصر ادا کر لی آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا۔ آپ نے اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان آپ کے اس عمل سے دور ہو جائے گا، اور جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ ضرور مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ گناہ جو آپ کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ گناہ جو آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، ان کے لیے آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جیسے ہی آپ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ جب آپ 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی بندش ہے، آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ قرض سے نجات کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا اختتام کرنا ہے، اور اپنے مقصد کی گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، اور اس خاص گھڑی کے صدقے، اس خاص دن کے صدقے، اور اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب میں بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ مزید اعمال اور وظائف کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔